علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آپ تمامی حضرات کو سرکار اعلیٰ حضرت کا عرس رضوی، عرس رضا، سنیوں کی جان، امام عشق محبت کی عرس کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آئیے آج پھر ایک نئے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ زید کو ایک مرتبہ گاڑی سے چوٹ لگ گئی، یعنی کسی انسان کو بھی گاڑی سے چوٹ لگ گئی۔ اکثر ہوتا ہے ایکسیڈنٹ، حادثہ وغیرہ ہوتی رہتی ہے۔ چوٹ لگ گئی اور اس کے سامنے والی چند دانت ٹوٹ گئے، تو اس نے اب اسپتال میں دوسری نئی نقلی دانت لگوائے۔ تو کیا زید اب ان مصنوعی دانتوں کو منہ میں رکھ کر قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، قرآن شریف پڑھ سکتا ہے، اور وہ بھی امامت کی حالت میں؟ کیونکہ زید کا کہنا ہے کہ وہ عالم دین بھی ہے، یعنی ایک عالم دین ہے۔ اب ذرا سوچی سمجھنے والی بات کہ ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد کچھ لوگ جو دانت لگواتے ہیں، نقلی دانت، کیا اس سے نماز ہو جائے گی؟ مسئلہ سنیے، مصنوعی دانت لگانے میں حرج نہیں، یعنی نقلی دانت لگانے میں کوئی بھی حرج نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام عشق محبت حضرت محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، طاہر قدس عز جلالہ نے ہر چیز اصل میں پاک بنائی ہے، جب تک کسی شے میں سے کسی نجاست کا غلط ثابت نہ ہو کہ پاک ہی مانا جائے گی۔ اگر جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ ناپاک ہے، تب تک آپ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی ہر چیز اصل میں پاک بنائی ہے، جب تک کسی شے میں کسی نجاست کا غلط ثابت نہ ہو، پاک ہی مانی جائے گی۔ درالمختار میں ہے، لا يحکم بنجاستها قبل العلم بحقیقتها، فتوی رضویہ صفحہ نمبر 143۔ لہٰذا اگر وہ نقلی دانت پاک چیز سے بنے ہوئے ہوں تو انہیں منہ میں لگا کر تلاوت قرآن شریف اور امامت کرنے میں حرج نہیں، مگر بعد موت اسے نکال دیں کہ اب اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی جب تک انسان زندہ ہے تو نقلی دانت لگوا کر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور مسجد کی امامت بھی کر سکتے ہیں، البتہ لیکن جب ان کا انتقال ہو جائے ان نقلی دانتوں کو نکلوا دے، اس لیے کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی لوگوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہماری ان چھوٹی چھوٹی کلپوں کو دوسرے دوستوں تک شیئر ضرور کریں، اس لیے ثواب کی نیت سے کہ جو چیز آپ سیکھتے ہیں آپ کے دوست بھی انشاءاللہ سیکھیں گے اور ہم سے جڑے رہیں۔